السلام علیکم۔ اسلام آباد کی مساجد زیر بحث ہیں اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ ناجائز جگہوں پر مساجد بن گئی ہیں اور اتنے پرسنٹ ناجائز مساجد ہیں، اتنے فیصد قبضہ گروپ آ گئے اور انہوں نے مساجد بنا لی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جن مساجد کو آپ سویپنگ سٹیٹمنٹس کے ساتھ اسلام آباد کی ناجائز مساجد کہہ رہے ہیں، آپ اس کی تقسیم سمجھ لیجئے، اس کی ہسٹری سمجھ لیجئے اور معاملے کو سمجھ لیجئے کہ معاملہ کیا ہے، اس کے بعد آپ اپنی رائے قائم کرنے میں آزاد ہیں۔ اسلام آباد میں 4 طرح کی مساجد ہیں۔ ایک وہ مسجدیں ہیں کہ جب آپ نے زمین ایکوائر کی اسلام آباد بنانے کے لیے تو یہاں کچھ گاؤں تھے، ان گاؤں کے اندر کچھ قدیم مساجد تھیں، وہ سیکٹرز بن گئے لیکن وہ مساجد اسی طریقے سے نہیں۔ ایک مساجد تو وہ ہیں، وہ بھلے آپ نے ریگولرائز کی ہیں، بھلے نہیں کی ہیں، بھلے حکومت کے کنٹرول میں ہیں، بھلے کسی مسلک کے پاس ہیں، لیکن وہ قدیم چلی آ رہی ہے آپ کے کاغذوں میں، وہ مساجد بھی ناجائز مساجد ہیں۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایک مسجد ہے، اس کی اس نئے میپ کے اندر بھی آپ نے جگہ مسجد کے لیے بنائی، اس جگہ کے اوپر مسجد بنی اور اس کے بعد وہ آپ نے جو پراپر ایک پیٹرن سیٹ کیا ہے اس کے تحت وہ مقامی لوگوں نے اور حکومت کے لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جگہ جائز ہے، مسجد کے لیے ہی آپ نے ایلوکیٹ کی ہے، لیکن اس کے اوپر جو مسجد تعمیر کی گئی ہے اس کا نظام ابھی تک اس بستی کے مقامی لوگوں کے پاس نہیں ہے اور حکومت کے پاس نہیں ہے، کچھ اور لوگوں کے پاس ہے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ مسجد کی جگہ بھی نہیں تھی جس پر مسجد بنائی گئی اور اس کا انتظام بھی حکومت کے پاس نہیں تھا۔ یہ 4 وہ تقسیم ہے جن میں صرف آپ آخری قسم کو ناجائز کہہ سکتے ہیں آپ کی ٹرم میں، کہ یہ مسجد غیر قانونی ہے۔ وہ جو ایک قانونی ٹرم ہے آپ کی، اس میں ان 3 اقسام میں سے آپ صرف ایک قسم کے بارے میں سوال اٹھا سکتے ہیں۔ قدیمی مساجد کے بارے میں بھی آپ سوال نہیں اٹھا سکتے، ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، وہ مسجد ہی ہے۔ جو بنائی ہی مسجد کی جگہ پر گئی اور آپ کے انتظام میں ہے وہ بھی آپ کے قانون کے مطابق جائز ہو گئی، تعمیر کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو مسجد کی جگہ پر بنی لیکن آپ کے پاس اس کا ابھی تک کنٹرول نہیں آ سکا، اس کو بھی آپ غیر قانونی نہیں کہہ سکتے، اس میں کچھ irregularities آپ کہہ سکتے ہیں اس کی تعمیر میں اور اس کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ تو ایک کمپین سی جو چل پڑی ہے، یہ غلط بات ہے۔ حکومت کہاں کھڑی ہے اس میں یہ بھی دیکھیے۔ ہمیں اگر کوئی یہ بھی بتا دے کہ اسلام آباد میں کتنی مساجد ہیں جو حکومت نے بنائیں، اپنے خرچے پہ بنائیں اور بنا کر چلا رہی ہے، وہ میکسیمم مساجد لوگوں نے بنائیں، قدیم مساجد تھیں، خود بنائیں، خود چلا رہے ہیں اور اس کے اندر حکومت کے پاس اس کا معاملہ ہے یا نہیں ہے، وہ ایک irregularity کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ کیا ہے جو سب کا کنسرن ہے، وہ یہ کہ ایک زمانے میں ریاست نے خود کچھ لوگوں کی، کچھ گروہوں کی سرپرستی کی اور گرین بیلٹس کے اوپر ان کی مساجد بن گئی۔ سیکٹرز کے اندر مساجد ہیں لیکن وہ جو وہاں کے مقامی باشندے ہیں ان کا اس میں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ اس کو چلا رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے حکومتی سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حکومت ایک دور میں سرپرستی کرتی ہے، پھر کہیں ٹائٹ کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر ان کو قانون یاد آ جاتا ہے۔ یہ بنی کیسے؟ اگر ناجائز جگہ پر بنی بقول آپ کے تو کیسے بنی؟ ایک دن میں تو تعمیر نہیں ہوگی۔ گرین بیلٹ کے اوپر اگر بنی تو کیسے بنی؟ وہ جو ایک چوتھی قسم ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تعمیر ٹھیک نہیں ہے، اس کی تعمیر کیسے ہوئی؟ اس کا جواب تو ریاست کو پہلے دینا ہے، حکومت کو پہلے دینا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ تمام مساجد جن کی تعمیر پہ سوال اٹھ رہا ہے وہ آپ کی قانون کے مطابق ناجائز نہیں ہیں۔ 4 اقسام میں صرف ایک قسم ہے جس کو آپ غیر قانونی، جس کی تعمیر کو آپ کہہ سکتے ہیں، باقی 3 کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ اپنی پرسنٹیج کو ٹھیک کر لیجیے۔ جن حضرات نے ہمیں پرسنٹیج سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ان حضرات سے یہ درخواست ہے۔ اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں کہ جب مسجد ابھی سیکٹر بنا، سیکٹر کے لیے مسجد الاٹ ہوئی تو لوگوں کو جانے سے پہلے، سیکٹر آباد ہونے سے پہلے مکاتب فکر کے لوگ گئے اور انہوں نے اپنی اپنی مساجد بنا لی، فرقہ وارانہ شناخت کے ساتھ بنی، مسالک کی شناخت کے ساتھ بنی۔ ریاست نے، حکومت نے اس کو کچھ نہیں کیا، وہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ بالکل ایسے ہی جیسے اسلام آباد کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی ہیں، ان کے بڑے بڑے بینرز اور ہورڈنگز لگتے ہیں، سب نے لکھا ہوتا ہے کہ CDA سے اپرووڈ، لوگ وہاں پہ باہر سے آئے ہوتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لوگ وہاں پر اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ جب گھر بن جاتا ہے، جب 2-3 ہزار گھر بن جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ پتہ چلتا ہے کہ سونامی کی حکومت آ گئی ہے اور سونامی تو ناجائز تجاوزات کو گرانے چل پڑا ہے، کیونکہ سونامی نہیں جانتا کہ کیا معاملہ ہے۔ سونامی ناک کی سیدھ میں چلتا ہے اور سونامی صرف کتاب کے ذریعے دیکھتا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، قانون میں کیا لکھا ہے۔ سونامی کا یہ بڑا مسئلہ ہے، سونامی زمینی حقائق کو نہیں جانتا۔ سونامی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ سوسائٹیاں بن کیسے گئیں، لوگوں کو تو نہیں پتہ، لوگ تو باہر سے آئے۔ آج بھی اسلام آباد کے اندر 50 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں اور جب آپ ان کے جا کر لیگل معاملات دیکھتے ہیں تو سب کے اوپر سوال اٹھتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی اس سوال سے بری الذمہ ہو، پاک صاف ہو۔ تو حکومت کیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ لوگ یہاں پہ جگہیں خریدیں اور اس کے بعد پھنس جائیں؟ اچھا، پھر اگر
وہ جو آپ کا پلان ہے اسلام آباد کا ماسٹر پلان، اگر اس کو آپ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق بدلتی ضروریات کے مطابق اس ماسٹر پلان کو چینج نہیں کر سکتے آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹس کے مطابق، تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے مقدس ایوان آپ کے ماسٹر پلان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنے ہوئے ہیں۔ سنا ہے کہ پارلیمنٹ کے نیچے سے ایک نالا گزر رہا ہے اور آپ نالے کے اوپر تعمیر نہیں کر سکتے، اور پارلیمنٹ کے ساتھ بھی ایک بلڈنگ ہے، تو ذرا اس کوڈ کے مطابق دیکھیے یہ جائز ہے۔ اور پھر جنرل ضیاء الحق مرحوم اللہ ان کو جنت دے، جب وہ فوت ہوئے تو آپ نے ان کو فیصل مسجد کے سائے میں دفن کر دیا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان سے معاملہ نہیں ہے۔ آپ کے ماسٹر پلان کا سوال ہے، کیا اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب فوت ہوں گے تو ہم انہیں مسجد کے صحن میں دفن کر دیں گے یا آتے میں دفن کر دیں گے؟ کیا فیصل مسجد کی تعمیر کی ماسٹر پلان میں کہیں لکھا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ فوت ہوگا، شہید ہوگا، جہاں حق ہوگا تو ہم اس کو یہاں دفن کر دیں گے؟ کیا کوئی قانون بدلا گیا تھا ضیاء الحق صاحب کے لیے، یا یہ قانون صرف مساجد کے وقت آپ کو یاد آتا ہے جب آپ نے ٹائٹ کرنا مقصد ہو، ورنہ تو گرین بیلٹ کے اوپر بھی آپ نے بنوائی اور آپ نے ان کو نہیں روکا؟ یا کیا کوئی آئندہ کے لیے کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، کسی حادثے میں شہید ہو جائے، تو کیا اس کے لیے یہ اجازت اور گنجائش قانون میں موجود ہے کہ آپ اس کو بھی فیصل مسجد کے صحن میں، سائے میں، پہلو میں دفن کر دیں گے، یا یہ گنجائش صرف جنرل محمد ضیاء الحق صاحب مرحوم کے لیے تھی؟ خدا ان کو جنت دے، لیکن خدا ان کو جنت دے، لیکن آپ اپنے قوانین کے بارے میں تو بتائیے نا۔ یہ جو ایک ڈنڈا لے کر سونامی چڑھ دوڑا ہے کہ جناب ہمارا قانون ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہونے دیں گے، لوگوں کے کاروبار اجاڑ دیے، ہنستے بستے کاروبار اجاڑ دیے، مارکیٹیں تباہ کر دیں، لوگوں کے گھر برباد کر دیے آپ نے، اور آپ کھڑے ہیں ڈنڈا لے کر، آپ مساجد کی طرف آپ آ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا ماسٹر پلان ہے۔ تو یہ ماسٹر پلان آپ کا صرف ادھر کیوں لگ رہا ہے، اور یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ آپ کیوں دے رہے ہیں کہ یہ سب ناجائز ہیں جبکہ یہ سب ناجائز نہیں ہیں؟ تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا تحمل سے اور انتہا پسندی سے بچ کے ہٹ کے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مندر کی تعمیر کا معاملہ ہو یا مساجد کا معاملہ ہو، ہم ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو پہ چلے جاتے ہیں، ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اللہ حافظ۔